آپ یہاں سے چلیں، میں تو گولی مار دوں گا، اللہ اکبر، آپ کو گولی مار دوں گا، اللہ اکبر، نکل جلدی سے، چلو پھر میرے نکل بیٹے جا۔ آ جاؤ اپنا۔ آپ نے بھی کسی نے آئندہ نہیں بیٹھنا، وہی اس بدماش کے ساتھ بیٹھا، اسے میں علاج کرانا۔ السلام علیکم۔ جب انسان اس سے دیکھے پانچ کہاں پہنچ رہے چل نکل یہاں سے، چلو پورے ملک میں جہاں میرے اس کو کوڑے لگا جائے اس بدماش کو، یہ خود کہتا ہے میں نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، میری جوتی وہاں پڑی ہے۔ جلدی سے نکل یہاں سے۔ اور آپ لوگ کیوں ان کے ساتھ کیوں بیٹھے اس بدماش کے ساتھ جو کہتا ہے میں بہت ساری شادی کرتا ہوں، نیا دین بنایا اس نے۔ کہاں لال مسجد میں آپ نے نہیں آنا، اگر لال مسجد میں آئے تو میں یہاں آپ کو کوڑے یہاں باندھ کے نہ کوڑے لگاؤں گا یا سمسار کروں گا۔ حاضر جناب، حاضر۔ یہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں مفتی عبدالعزیز ورسس مفتی کوی اور مفتی عزیز کے کرتوت بائے انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ بدماش جہاں ملے اسے کوڑے مارے جائیں۔ مولانا عبدالعزیز نے مفتی کوی کو لال مسجد سے نکال دیا۔ تو اس ویڈیو میں جس طریقے کا معاملہ آیا ہے اور اس پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے جب دیکھا اور اس پر جو ہے انہوں نے رپلائی کیا ہے، اور اس ویڈیو کو جب آپ خود بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ معاملہ کیا تھا، اس کے بارے میں ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے انجینئر محمد علی مرزا۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی معلومات ملے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے، اور اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پانچوں وقتی نمازی بنائے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے، روزے رکھنے والا بنائے، حج عمرہ ہم سب کے لیے آسان کرے، اور ہم سب کو صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے، غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے، ان کے سکھ دکھ میں کام آنے والا بنائے۔ اے اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائیے اور ہم سب کے توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، رحیم و کریم ہے، تیرے سوا کون ہے مالک۔ اے اللہ آپ ہم سب کو معاف نہیں کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے مالک۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ نمبر 2 وہ ہے علماء کرام سے ریلیٹڈ۔ ویسے تو علماء کرائم بھی ہیں، مجرم علماء بھی، اور علماء پرائم بھی ہیں، عزت والے علماء بھی۔ تو پرائم انگلش والا تو علماء کرام سے ریلیٹڈ ہے۔ مذہبی پیشوا جو دینی لیڈر بنے ہوئے ہیں ان میں یہ خود بھی شامل ہیں۔ مولانا صاحب یہ تحفظ ناموس رسالت والے جلسے میں تقریر فرما رہے ہیں اور لوگوں کو نبی علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور خود شریعت کی کس طرح یہ دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستانی ہسٹری میں اتنا بڑا سکینڈل پہلے کوئی اس طریقے سے ویڈیو میں آیا نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے بڑے بڑے علماء اب بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کریں گے یہ کہہ کے کہ جی اگر ہم اس پہ بات کی تو اس واقعے کو مشہوری مل جائے گی، یہ سب سے بڑا ٹوٹکا ہوتا ہے اور کسی حد تک جسٹیفائی ہوتا ہے۔ میں بھی اس حق میں ہوں کہ جو فتنہ ہزاروں تک ہے اسے ملینز تک نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن جو فتنہ ملینز آف لوگوں تک ویڈیوز کے ذریعے پہنچ چکا ہے، اب مولوی کس چیز کے انتظار میں ہے کہ وہ خاموش ہیں؟ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کی یہ خاموشی مجرمانہ ہے، اور ہمیں تو وسوسہ یہ آتا ہے کہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی کوئی فائل نہ کھول لے نام لیے بغیر۔ ٹھیک ہے، تو اب اس گفتگو کو یہیں پہ فل سٹاپ لگائیں۔ اس کو آپ نے آنے والی ہستیوں کے ساتھ لیٹ نہیں کرنا جن لوگوں کے میں نام لینے لگا ہوں۔ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ٹاپ آف لسٹ علماء ہیں، جس طرح دیوبند میں مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بریلویوں میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں،
اہل حدیث میں ساجد میر صاحب ہیں، اہل تشیع میں ساجد نقوی صاحب ہیں، اور صوفیاء میں آپ کہہ لیں الیاس قادری صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اور اس امت کے جو اجماعی پیشوا ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ٹھیک ہے، اور اس قوم کے اجتماعی سیاسی رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کی جماعت کے خود مولانا صاحب ہیں، ان سب کو آ کے فرنٹ سے لیڈ کر کے خود بیان دینا ہوگا. مجرمانہ خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی. یہ آپ پلی نہیں لے سکتے کہ جی ہمارے بولنے سے معاملہ پھیلے گا. سر اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اس کو آپ نے سنبھالنا ہے. بول کے ہونا تو چاہیے تھا آپ لوگ خود ایف آئی آر کٹواتے. کہتے ہیں جی ہم نے وہ اس کو فارغ کر دیا وہاں سے، وفاق المدارس سے اس مدرسے کی ڈگری کو کینسل کر رہے ہیں، مولانا کو فارغ کر رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. اور کر رہے بھی کب ہیں؟ جب ویڈیو نکلی ہے، جب وہ بچہ آ کے ان کے محتمم کو شکایتیں لگاتا تھا، یہ اس کو ڈانٹتے تھے، اس کے ماں باپ بھی اس کو ڈانٹتے تھے. ویڈیو تو یہ 1.5 سال پرانی ہے، نکلی اب ہے. میرا معصومانہ سوال ہے کہ اسی مدرسے سے یہ مولانا صاحب کوئی پیسے میں ان کے چندے میں خورد بدھ کر جاتا اور لاکھوں کا ان کو چونا لگا جاتا، تو پھر بھی انہوں نے یہ کہنا تھا جی ہم نے اس کو فارغ کر دیا. انہوں نے جناب پکڑ کے اس کو جیل میں دینا تھا اور کہنا تھا جی کڈو پیسے ساڈے. تو جہاں مال کی باری آئی وہاں پہ تو آپ جو ہے وہ اس کو خود ایف آئی آر کٹواتے، اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فارغ کر دیا، بس ہماری یہی ذمہ داری تھی. اس سے اگلی بات یہ جو محتمم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فارغ کر دیا، ان کے اپنے بچے کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہوتا تو یہ مدعی نہ بنتے. ویسے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ جی استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے، تو باپ بنو نا بھائی، بنو نا باپ. تم نے نہیں نا باپ بننے کا ثبوت دیا اور کہا جی میں نے فارغ کر دیا. فارغ کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر تمہارا یہ اپنا بیٹا ہوتا یا تمہیں مالی نقصان پہنچا کے مفتی صاحب جاتے تو پھر آپ لوگوں نے ایف آئی آر کٹوانی تھی. تو اب چونکہ آپ فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہے تو لہٰذا پھر وہ لوگ جن کو آپ اپنے مخالفین کہتے ہیں یا لبرلز کہتے ہیں یا موم بتی مافیا کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو سر وہ تو پھر جسٹیفائی ہیں. کل تک آپ لوگ مسجد کے باہر بھی کوئی چھوٹی سی شوٹنگ کر دے، جس کا ہم بھی غلط سمجھتے ہیں، کہیں مسجد کے اندر کوئی ڈرامہ شوٹ ہو جائے جس میں کوئی اس طریقے سے کچھ زیادہ بڑا ایشو بھی نہ ہو، تو اس کے اوپر آپ کہتے ہیں مسجد کے تقدس پامال ہو گیا. تو سر مسجد جڑا تسی کام چک کے رکھ دیو، اور مسجد محتمم جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ معافی دے، یقین کریں عام بندے تو یہ جو جنازے والی چارپائی ہے نا جو مسجد میں رکھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بھی خوف کھاتے ہیں. اور جو علماء سو ہیں، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اس چارپائی کے اوپر کام ڈال دیتے ہیں اور اس چیز کو کوئی برائی نہیں سمجھتے. یعنی ہم خود یعنی کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، یعنی جیلوں میں تو بہت واقعات ہیں. میں چونکہ اس کو اب وہ رنگ نہیں دینا چاہتا، ورنہ میں آپ کو کئی ایک واقعات بتاتا کہ کیا کچھ ہوتا ہے ادھر، لیکن ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ہم اس وقت اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جو اصل ہمارا مسئلہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ان علماء نے پیرلل میں عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، شرعی عدالتیں کئی مدرسوں میں قائم ہیں جہاں نکاح طلاق کے وہ عدالتی فیصلے کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان کی جوڈیشری کے ہوتے ہوئے یہ ان کو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے جوڈیشری کے قوانین جو ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، لہٰذا ہم نے جب تک خلافت کا نظام نہیں ہوتا تو ہم اپنے مدرسے میں پیرلل شرعی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں. تو سر وہ شرعی عدالتیں کہاں مر گئی ہیں؟ اس مولانا کے اوپر وہ والی سزا کیوں نہیں نافذ کرتے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے کہ بلندی سے گرایا جائے اور سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے، جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. تو سر آئے نا ایکٹیویٹ کریں نا اپنی شرعی عدالتوں کو. میرا خیال ہے اس لیے نہیں کر رہے، اللہ کرے یہ خیال غلط ہو، کہ ان کو ڈر ہے کہ اگلا نمبر ہمارا ہی لگا ہوا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ یہ کہتے ہیں جی جس مدرسے میں وہ پڑھا رہا تھا اس مدرسے کی ڈگری ہم نے ختم کر دی. نہیں سر، اس مدرسے کی ڈگری بھی ختم کریں جہاں سے یہ مولانا خود پڑھا ہوا ہے. جی ہاں ظاہر ہے یہ تو وہاں سے ایکسپرٹ طریقے سیکھ کے آیا نا جو اس نے آگے ٹرانسفر کیے ہیں. تو یہ تو پوری چین بنے گی. یہ کہتے ہیں نا وہ ہماری سنت چلتی ہے، استاد کا استاد ہوتا ہے، پھر اس کا استاد ہوتا ہے، پھر اس کا استاد ہوتا ہے. کتنے فخر نال ایک نادا گھڑاندے نے، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، ہماری چین نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. تو نبی علیہ السلام تک کہاں سے چین پہنچ رہی ہے؟ یہ آپ کی جو علماء کی لسٹیں ہیں اس میں تو آپ کی چینیں ہی فارغ ہو جائیں گی. اس طرح کے کرتوت کرنے والے لوگ نکل آئیں گے کہ جن کی قیامت تک شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو ان کی ڈگریاں کہاں سے؟ تو ساری ڈگریاں بھائی جی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہیں، سب چیک کراؤ. ٹھیک ہوگا جی. تو
لیڈرشپ پہ آنے کا شوق ہے اور مسرت کا شکار ہوتے ہیں. میں یہاں پہ وہی حدیث دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے بڑا تو کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے ہوئے ہیں تو سر تواڈی کے اوقات ہے. آپ رات کے گپ اندھیرے میں, اس زمانے میں جب کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں, مسجد میں کوئی روشنی نہیں ہے, ایک عورت سے کافی دیر گفتگو کرتے رہے, پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے نکلے اور راستے میں کچھ انصاری نوجوان کھڑے تھے, آپ نے خود ان کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ یا رسول اللہ, ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کریں گے کہ آپ اس وقت کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہیں. تو آپ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو اس لیے میں نے اس کو کلیریفائی کیا. ظاہر نبی کے بارے میں بدگمانی کرتے تو کافر ہی ہو جاتے. تو فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے, میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا ہوں. لہٰذا اعتکاف میں کسی کو کوئی بیوی ملنے آئے تو وہ اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جا سکتا ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا. دوسرا یہ کہ مذہبی پیشواؤں کا کام ہے کہ وہ خود کلیریفیکیشن دیں, بجائے کہ آپ سے کلیریفیکیشن مانگیں اور آپ جھوٹا قرآن اٹھا کے اس سے مکر جائیں. اور کئی علماء کہ آپ کی فیور میں کلپ بنانے شروع کر دیں اور الٹا سارا مدعا ڈال دیں اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ جی اس نے بے حیائی کو پروموٹ کر دیا ہے. واہ جی واہ. تو پھر تو سر دنیا میں یہ عدالت کا نظام ہی ختم ہو جائے گا کہ جب آپ کسی کے جرم کو عیاں کرنے کے لیے گواہی پیش کریں تو آپ کہیں گے یہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, اللہ سے ڈر جائیں. علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے والدین اور عوام الناس سے ریلیٹڈ, خصوصاً والدین سے ریلیٹڈ. میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں. فرینکنس ہونی چاہیے آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ. ہمارا بلٹ اپ جس معاشرے میں ہوا ہے اس میں تو یعنی باپ کی تو بالکل فرینکنس ہوتی ہی نہیں ہے اولاد کے ساتھ. رسپیکٹ کا اتنا درجہ وہ رکھا جاتا ہے. ماں کے ساتھ وہ فرینک ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے مسئلے ماؤں کو بھی نہیں بتا سکتے جب تک باپ کے ساتھ دوستی نہ ہو. تو ہمارا کام ہے ہم اپنے بچوں سے دوستی کریں تاکہ وہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں, ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں, ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بیہیو کریں. وہ ہر چیز آپ کے ساتھ جب شیئر کریں گے تو اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ پتہ چل جائے گی. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لڑکا جو ہے اس نے اپنے باپ کو بتایا تو اس نے کہا جی آپ علماء کے کیسے ہی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں تقدس کے کس قدر انہوں نے نا مطلب لبادے اوڑے میں, یہ بھی آپ اتار پھینکے. ٹھیک ہے, اللہ معافی دے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو فرینکنس کریں. پھر آپ کی اپنے بچوں پہ نظر ہونی چاہیے کہ ان کی دوستیاں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ ضروری ہے. ان سے بڑی عمر کے بچے نہ ہو, چھوٹی عمر کے بچے نہ ہو. بڑے تو ان کو ایجوکیٹ کر دیں گے, اپنی ہم عمر کے بچے جو ہیں ان میں اتنے زیادہ ایشوز نہیں آتے. یہ چیز بھی ضروری ہے. اور کوشش کریں کہ بچوں کو ایسے مدارس میں داخل کروائیں جہاں شام کے وقت آپ بچوں کو گھر لیں, جسے ڈے اسکالر کہا جاتا ہے. بورڈر نہ رکھیں, یعنی وہ ہاسٹل میں نہ رہیں. تو اس کے لیے یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ گلگت کے بچے جہلم میں پڑھ رہے ہیں, جہلم کے بچے کراچی میں پڑھ رہے ہیں, کراچی کے بچے جہلم میں پڑھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے, ماں باپ غریب ہوتے ہیں. وہ دوسرے علاقوں میں اس لیے جمع کرواتے ہیں تاکہ وہاں ان کی دو وقت کی روٹی بچوں کی پوری ہو جائے گی. ورنہ اگر اپنے شہر میں داخل کرائیں گے تو وہ محتمم کہے گا کہ جناب یہ بچے آپ لوگ شام کے وقت گھر لے جاؤ, کھلانے پلانے کے ان کے پاس پیسے نہیں, پھر مجبوراً وہ دوسرے علاقوں میں کرواتے ہیں. تو یہ چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے علاقے میں کرائیں. 1 لاکھ سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں اس وقت, چپے چپے پہ مدرسے بنے ہوئے ہیں. تو کیا ضرورت ہے کہ آپ بچوں کو ضروری بورڈنگ سسٹم میں ڈالیں گے کہ ہاسٹل میں رہیں؟ اور مدارس کے ہاسٹل بہت زیادہ خطرناک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس آپ سمجھ لیں اپنی نوعیت کی وہ واحد جگہ ہیں جہاں پہ ٹیچرز کا انٹریکشن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. کالجز یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز کا انٹریکشن نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ, وہ صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے. اسی لیے وہاں ہراسمنٹ کے جتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا ٹیچرز کے ساتھ, وہ اپنے آفس کے کمروں تک ہوتا ہے. ونس جب چھٹی کر کے بچہ گھر چلا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر ہاسٹل میں اس کے پاس پہنچے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ چھٹی کے بعد بچوں سے خدمات لے رہے ہوتے ہیں ٹیچرز. وہ تو ہر وقت 24 گھنٹے ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں بچے. یہ وجہ ہے کہ مدرسوں میں یہ کام زیادہ ہوتے ہیں اور کالج یونیورسٹیز میں کم ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں پہ نہیں ہوتے, وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. ہمارے کئی ادارے ہیں جن کے ہاسٹلز میں یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. لیکن ان کو ہم اس لیے زیادہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریشو بھی زیادہ ہے, اور دوسرا
یہ دین کے ٹھیکیدار بھی ہیں. تو سر جب ٹھیکہ لیا تو ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہوں گے کہ عزت دیندار والی ویل کریں, جب آپ برا کام کریں گے تو پھر آپ کے اوپر گرفت بھی زیادہ ہوگی. جو سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اے نبی کی بیوی ہو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. تو اے علماء, تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم زمین پہ خدائی کلیم کیے ہوئے ہو اپنے زوم میں, تو جب تم اس طریقے سے بدنام ہوگے تو پھر تمہاری ذلت بھی وہی والی ہوگی جو جھوٹے خداؤں کی ہوتی ہے, جیسا کہ فرعون کی ہوئی. یہ ذہن میں رکھو, یہ قرآن کی آیات نہیں ہے, یہ میں نے اس میں سے ڈیڈکٹ کیا ہے. اجتہاد کہتے ہیں نا, اجتہاد, جی ہم نے اجتہاد کیا ہے اور آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ دین میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سینسٹیو اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کتنی ہے, تو اس لیے زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کرتوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سوچا کریں نا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں.